مکہ میں ولید نامی ایک کافر رہا کرتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگوں، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے اور دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر جمع ہو گئے تاکہ اس دن لوگ بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ اس میں ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے لوگوں، خوب جان لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کا ہر اشعار سچا ہے اور ان کا دین حق پر ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کی یہ باتیں سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑ سوار جو سبز پوش تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ بولا، میں جن ہوں اور آپ کا غلام ہوں اور مسلمان ہوں۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کافر جس کا نام مسفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر گیا ہے، اور آج پھر وہ یہی بکواس اس بت میں دوبارہ گھس کر کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے وہ آپ کے متعلق بکواس کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا، میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے رستے میں ہی قتل کر دیا۔ پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور اب جو کچھ کہا میں نے کہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اپنے اس جن غلام کے لیے دعا فرمائی۔